بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آج آپ کے سامنے ایک دیوانی معاملات جس کا تعلق ریونیو قوانین سے ہے، اس کے متعلق ایک اہم معاملہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے کہ شہری جائیداد کی حد بندی۔ تو شہری جائیداد کی حد بندی کے بارے میں عدالتوں کے ویوز موجود ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ زرعی زمین جو ہے اس کی حد بندی کا جو طریقہ کار ہے وہ محکمہ مال کے افسران جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پتھری لائن سے اس کی پیمائش کر کے، اور ان کے پاس ایک پوری مثل موجود ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس ریکارڈ کی مدد سے وہ اس کی حد براری کرتے ہیں۔ لیکن شہری جائیداد جو ہے اس کی حد براری کے لیے عدالتوں نے مختلف فیصلے دیے ہوئے ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ عدالتوں کے جو شہری جائیداد ہے اس کی حد بندی جو ہے وہ محکمہ مال کے افسران نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پٹواری صاحبان جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں، یا کوئی تحصیلدار اس کو اپروو کرتا ہے، تو یہ معاملات جو ہیں یہ عدالت میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ اس سلسلے میں کئی کیس لا موجود ہیں، اور کچھ کیس لا میں نے نکالے ہیں جن کی ورڈنگ جو ہے وہ میں نے مختصراً ایک دو لائنوں میں نکالی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے جو اس کی نفی کرتا ہے، پہلا کیس لا جو شہری حدود کی حد براری محکمہ مال کی طرف سے جو کی جاتی ہے اس کی جو نفی کرتا ہے، وہ کیس لا ہے وہ ہے جی PLD 1999 یعنی 1999 لاہور 31 پیج ہے اس کا، اور دوسرا کیس لا ہے 1997 MLD 778، یہ اس کا پیج نمبر ہے۔ تو اس میں اس کا جو لب لباب ہے اس کیس لا کا، وہ یہ ہے کہ شہری جائیداد جو ہے، جو شہری غیر منقولہ جائیداد ہے، اس کی حد بندی جو محکمہ مال کے حکام ہیں ان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح ایک دوسرا کیس لا ہے 2011 YLR 872۔ تو اس میں کہا گیا ہے، کیونکہ میں سارا کیس لا بیان نہیں کر رہا، میں ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو محکمہ مال کے افسر ہیں وہ شہر کے اندر اراضی کی نشاندہی کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو یہ تو بالکل اختیارات کو ہی جو ہے نا ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور تفصیل ججمنٹ ہے، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، وہ PLD 1978 ریونیو 24 NLR 1978 ریونیو 123، یہ اس کی دو کیس لا ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ ہے کہ شہروں اور قصبوں میں مثل حقیقت کی مرتضمی مجلس مال کا فرض ہے، مثلا اس کا انتظام جو ہے شہروں میں وہ اس کی مثل حقیقت جو ہے وہ مرتب کرنا جو ہے محکمہ مال کا فرض ہے، جس کے لیے قانون مالیہ اراضی کی مختلف مندرجات کے تحت وقتاً فوقتاً ہدایت نامے جاری ہوتے رہتے ہیں۔ تو موقف کے قانون مالیہ اراضی کا شہروں میں اطلاق نہ ہے، یہ بڑا واضح کر دیا کہ قانون مالیہ اراضی کا شہروں میں اطلاق نہ ہے، اور نہ ہی قصبوں میں ایسا موقف درست نہ ہے، اور شہر میں پلاٹ کے سلسلہ میں مثل حقیقت میں انتقال کو رجسٹرڈ دستاویز کی بنا پر درست طور پر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر وہاں کوئی اس کو درست کرنا ہے، یا اس کا جو حد بندی جو ہے اس کو دیکھنا ہے، تو اس کو مثل حقیقت جو محکمہ مال کی اس کے مطابق نہیں ہوگا، اس کو جو رجسٹری کی جاتی ہے، جو رجسٹرڈ اس کی ڈیڈ ہے، جو رجسٹری کے تحت جو پلاٹ یا مکان یا خریدا گیا ہے، تو اس کی وہ لوکیشنز دیکھ کر اس کی حد براری کی جائے گی۔ تو یہ کیسلا میں نے آپ کو نوٹ کروا دیا۔ ایک اور کیسلا ہے جو محکمہ مال کے اختیارات کی جو حد بندی کے حوالے سے نفی کرتا ہے، وہ NLR 2005 ریونیو 129۔ اس میں یہ ہے کہ قصبہ کمیٹی کی حدود
کے اندر آنے والی اراضی کی حد بندی افسر مال نہیں کر سکتا جو کہ اراضی شہری ہے۔ مثلا جو شہری اراضی ہے یا وہ قصبہ یا شہروں کے اندر یا میونسپل کمیٹی کے اندر وہ واقع ہے، تو اس کی حد براری جو ہے وہ نہیں محکمہ مال کر سکتا۔ اور میونسپل کمیٹی کے علاوہ جو قصبوں میں ہے، قصبوں سے مراد جو ہے کہ جو بڑی آبادیاں ہیں، تو ایک اور کیس لا ہے جس میں شہری جائیداد کی حد بندی جو ہے وہ نہ کرنے کے متعلق محکمہ مال کے اختیارات کو جو ہے نا اس کی نفی کی گئی ہے، تو وہ ہے 2005 CLJ 409۔ دوسرا کیس لایا ہے PLJ 2019 SC 258 پیج۔ تو اس میں یہ اس کا مختصر ترتیب جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ شہری جائیداد کی حد بندی نہ کی گئی ہے۔ تو ان سارے کیسلا سے یہ ثابت ہوا کہ جو شہری حدود کے اندر جائیداد موجود ہے اس میں محکمہ مال کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ محکمہ مال اس کی حد بندی کی رپورٹ جاری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی محکمہ مال اس کی حد بندی کے متعلق کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے یا کوئی ایسا حکم جاری کر سکتا ہے۔ قطعاً ایسا کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا محکمہ مال۔ تو یہ وضاحت کے ساتھ میں نے کیسلا آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ امید ہے یہ کیسلا جو ہے آپ کو کسی بھی اس کے متعلق کیس جو حد بندی کے متعلق اس میں کام آئیں گے۔ تو میری یہ دی گئی معلومات اور جو میری کی گئی ریسرچ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو جو ہے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ میری یہ معلومات جو ہے آپ کو وہ گاہے بگاہے ملتی رہیں۔ اور اس کے متعلق میں آخر میں یہ زور دے کے کہوں گا کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ سبسکرپشن جو ہے وہ بھی کسی چینل کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تھینک یو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔